السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ پچھلے جمعہ کے مقابلے اس جمعہ کے درمیان میں ہمارے زندگی کے 7 اہم دن گزر چکے اور ہم اپنی اصل قبر والی زندگی کی طرف 7 دن قریب ہو چکے اور ہمارے اس امتحانات والی زندگی سے 7 دن دور ہو چکے۔ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمارے یہ پچھلے 7 دن اور پچھلی پوری زندگی بڑے آرام سے گزارا۔ ہمیں ایک انسان کو جو صحت دی اللہ تعالیٰ نے، وہ صحت ہمیں عطا فرمائی۔ جو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر داخل فرمائی، اللہ تعالیٰ نے وہ خوبیاں ہمیں عطا فرمائی۔ ہر اعتبار سے ہم میں اور دوسرے انسانوں میں کوئی جسمانی کمی نہیں عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہم نے ہمارا حق جو اس دنیا میں بھیجنے کا جو اس کا مقصد تھا، اس مقصد میں کچھ حد تک ہم نے کوشش کی اور اس مقصد میں ہم، اب وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم کامیاب ہوئے یا ناکامیاب ہو گئے۔ ہم نے کوشش بہرحال ضرور کی۔ ہم اللہ سے دعا کریں کہ آئندہ کے 7 دن اور ہماری آئندہ بچی ہوئی جو زندگی ہے، ہم سے جو کوتاہیاں یہ پچھلے 7 دن میں اور پچھلے ہماری پوری زندگی میں ہو گئی، ان کوتاہیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہماری عبادتوں کے اندر اور خوبصورتی پیدا فرمائے، ہمارے اندر سلیقہ صلاحیت پیدا فرمائے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کثرت سے عمل کرنے والا بنائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی بتانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ اس ادارے میں معمول ہے، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ پڑھے جاتے ہیں اور اس ملفوظ کی روشنی میں مختصر سا بیان کر دیا کرتا ہوں۔ آج کا ملفوظ نمبر 524 حضرت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کی ہے اور ارشاد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے اندر، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابتدا کرنے والے کو، بانی کو جو ابتدا کرتا ہے، اس کو بہت زیادہ ملتا ہے۔ تو اگر اس سے کسی کو صبح ہو جائے کہ چندے کی ابتدا کرنے میں ہم نے تو چندے کی ابتدا نہیں کی تو ہم کو وہ ثواب نہیں ملے گا۔ تو مجمع میں جب چندہ ہوتا ہے تو ہر ایک دوسرے کے لیے بانی ہوتا ہے۔ ایک کو چندہ دیتے دیکھ کر دوسرا ابھر جاتا ہے، اس کے لیے وہ بانی اور محرک ہوا، اس کے دینے کا ثواب اس کو بھی ملے گا۔ یعنی بانی عام ہے یا اضافی ہو یا حقیقی ہو، یہ پورے حدیث کا ترجمہ تھا۔ تو بانی جو کسی کام کی ابتدا کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے واسطے، اللہ کے واسطے کسی کام کی ابتدا کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ بھئی اس کو بہت زیادہ ملتا ہے۔ بھائی اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی نے ایک کنواں کھودا
اور اس کنویں کو وقف کر دیا لوگوں کے لیے کہ اس میں سے جو چاہے وہ پانی پیے اور پانی سے نفع اٹھائے. تو جب تک کہ اس کنویں میں پانی رہے گا اور اس کنویں سے لوگوں کو نفع پہنچتا رہے گا, اس بانی کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. سمجھے بیٹا؟ اس بانی کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. تو وہ کنواں کھودنے والا جو ہے وہ بانی ہوا, ابتدا کرنے والا ہوا. اللہ کے راہ میں اس نے اپنے مال کو لگایا اور خرچ کیا, اور پھر اس زمین کو اور اس میں جو اس کے کنویں کھودنے میں جو اس کو خرچ ہوا وہ پورا کے پورا اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. تو اس طریقے سے دیکھیے کہ بھئی کتنا ثواب اس کو ملے گا. کسی نے ایک مسجد کے لیے اپنی جگہ کا تعاون کیا, مسجد کی بنیاد رکھنے کے لیے اس نے پیسہ دیا, اور جس کے پیسے سے مسجد کے کام کی ایک بنیاد پڑی اور اس جگہ پہ مسجد آباد ہو گئی, مسجد بن گئی. تو وہ شخص جس نے ابتدا کیا تھا, بعد میں لوگ اس کے اندر چندہ دیتے گئے, مسجد کے اندر اور خوبصورتی بڑھتی گئی, لوگوں نے اس مسجد کو پھر وسیع کیا, بڑی بنایا. لیکن وہ ابتدا کرنے والے کو جو بانی ہے اس کو جو نیکی ملے گی, وہ ظاہر ہے کہ بھئی جب تک وہ مسجد چلتے رہے گی, اس کے اندر نمازی نماز پڑھتے رہیں گے, اور جب جس نے اس مسجد کے اندر چندہ دیا ہے اور اس چندے سے جو نیکیاں اس شخص کو ملی ہے, اس کی نیکیاں وہ بانی کو بھی پہنچتی رہے گی میرے بھائی. آج ہمارے دنیا میں بھی ایک نظام ہو چکا ہے, آپ دیکھیے کہ لائف انشورنس ایک کمپنی ہے جس نے اپنے ایجنٹ بنا کے رکھی ہے کہ تم پالیسی, لوگوں کی انشورنس پالیسی بناتے رہو, اور اس پالیسی سے جب تک 20 سال کی 25 سال کی پالیسی ہوتی ہے بھائی, وہ اس کے لائف کو پروٹیکٹ کرتی ہے. یہ تو مفتیان کرام بتائیں گے آپ کو وہ دینی اعتبار سے جائز ہے یا ناجائز ہے, اس کے اندر بہت سے اختلاف ہے. میں ایک مثال کے طور پہ اس حدیث کی روشنی میں ایک دنیائی اعتبار سے ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو, جو ہر کوئی جانتا ہے آج کے تاریخ میں. تو وہ انشورنس جو ایجنٹ کسی کی پالیسی بناتا ہے, تو وہ پالیسی کے ہر سال جب اس کا انسٹالمنٹ آتا ہے, تو جب تک کہ وہ انسٹالمنٹ جاتا رہتا ہے, وہ ایجنٹ کو جو ہے اس کا کمیشن آتا رہتا ہے بھائی. وہ 20 سال کا ہو, 25 سال کی پالیسی ہو, ابتدا میں اس نے محنت کی, اس نے ایک آدمی کو کوشش کی کہ اس کو پالیسی بیچا اس نے, اور اس پالیسی کو بیچنے کے بعد میں اس کو پریشانی ختم ہو گئی. وہ 25 سال کے لیے وہ پالیسی کے ذریعے انشورنس کمپنی اس کو اس کا منافع بیچتے رہے گی. تو وہ پالیسی قائم کرنے کے لیے وہ بانی رہا اس پالیسی کا. آج اسی اعتبار سے بہت سی کمپنیاں بھی ہو چکی ہے میرے بھائیوں. آج فورن کی بہت سی کمپنیاں ہیں جنہوں نے اس طرز کے نظام کو, جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ایک بار کوئی کام شروع کرتا ہے تو اس کو نفع پہنچتا رہتا ہے ہمیشہ, اس نظام کو دھیان میں رکھتے ہوئے, ضرور میں سمجھتا ہوں کہ اس نظام کو انہوں نے دھیان میں رکھا ہوگا جب یہ پالیسی اپنی کمپنی کے لیے بنائی. اور وہ ایسی کمپنیاں جنہوں نے اس طریقے کی پالیسی بنائی, آج بھائیو دنیا میں بہت کامیاب ہے. وہ ہمارے یہاں پر ایک ایم وے کر کے ایک پروڈکٹ بیچا جاتا ہے, پتہ ہے سر؟ ایم وے, اور بھی لوگ جانتے ہوں گے. وہ ایم وے ایک پروڈکٹ, اور ایک ہربل لائف ایک پروڈکٹ وہ بھی آتا ہے, امریکہ کی کمپنی ہے ہربل لائف, اور یہ ایم وے بھی امریکہ کی کمپنی ہے. ابھی انڈیا میں بھی انہوں نے اپنا نظام چلایا ہے. یہ لوگ اپنے پروڈکٹ تیار کرتے ہیں, اور ان کے پروڈکٹ دکان میں نہیں ملتے میرے بھائی. ان لوگوں نے اپنے ڈسٹریبیوٹر, سب ڈسٹریبیوٹر اس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو بنا رکھا ہے. اب اس کے نظام ایسا ہوتا ہے کہ ایک مین ڈسٹریبیوٹر ہے, اس نے کسی آدمی کو اس کا سب ڈسٹریبیوٹر بنایا. اب وہ جو مین آدمی ہے وہ بہت سے سب ڈسٹریبیوٹر بنا دیتا ہے, ہر انڈیویجل اس کا سب ڈسٹریبیوٹر ہوتا ہے وہ کمپنی کا. اب اس میں جو ہے
وہ انڈیویجول سب ڈسٹریبیوٹر جو ہوتا ہے وہ بھی اپنے بہت سے سب ڈسٹریبیوٹر بنا سکتا ہے. تو وہ انڈیویجول ایک تو مین ڈسٹریبیوٹر، اس کے بعد سب ڈسٹریبیوٹر، پھر اس کے بعد سب ڈسٹریبیوٹر، اس طریقے سے وہ نظام چلتا رہتا ہے. ایک آدمی وہ کئی سو سب ڈسٹریبیوٹر بناتا ہے بھائی. اب جب جیسے فرسٹ سب ڈسٹریبیوٹر بنایا تو اس کا کمیشن فکس ہوتا ہے، اگر وہ مال بیچے گا تو اس میں بھی وہ ڈسٹریبیوٹر کا کمیشن ہوتا ہے. اس طریقے سے جو نظام چلتا ہے نیچے تک وہ دوسرا اس کے بنائے ہوئے ڈسٹریبیوٹر بناتا ہے. اس طریقے سے ایک بڑا نظام ہے کہ وہ جو مین ڈسٹریبیوٹر اور جو ڈسٹریبیوٹر بناتا ہے اس کو بہت پیسے ملتے رہتے ہیں. وہ اس کو کچھ نہیں، اس کا پہلا کام تھا ڈسٹریبیوٹر بنانا. وہ جو اس کا سب ڈسٹریبیوٹر مال بیچے گا اس کو اس کا کمیشن ملتا رہے گا. تو دیکھیے بھائی کیا نظام بنایا. بالکل اللہ تعالیٰ کا نظام اسی طریقے سے ہے. تم نے جو ہے ایک کام کے اندر بنیاد ڈال دی، اس کام کے اندر جب نیچے سے جتنے لوگ قیامت تک آتے رہیں گے اس میں مال ڈالتے رہیں گے، اور اس کام سے، نیکی کے کام سے آپ کو لوگوں کو نفع پہنچتا رہے گا. اللہ کو لوگ یاد کرتے رہیں گے، اللہ کو عبادت کریں گے اللہ کی، اور اس کی اس مخلوق کی مدد کریں گے، تو جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا ثواب پہنچاتا رہے گا. بھائی میرے بھائی ایک بات سمجھ لے اس بات کو. کبھی کبھی کہنے میں، بولنے میں، رفتار میں کہیں الفاظ جو ہے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو اس کا معنی جو ہے بدل کر نہ لیں. اللہ رب العالمین پورے عالم کی مدد کرتا ہے، وہ کسی کے مدد کی محتاج نہیں میرے بھائی. اس بات کو سمجھ لیں آپ لوگ. ہم لوگ ہر کوئی اس کے مدد کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. ہم نہیں کریں گے وہ کسی اور سے کرا لے گا میرے بھائی. اس کا نظام چلتا رہے گا. اس نظام میں اگر ہم دخل دینے کی کوشش کریں گے تو ہم کو اٹھا کے باہر پھینکے گا، اور یا تو ہم اس پوزیشن میں بیٹھیں گے یہ سوچ کر کے بھئی میرے کو اس کی نیکی پہنچتی رہے گی، میں اس نظام میں کوئی کام نہیں کروں، تو میرے بھائی وہ تم کو نکال کر باہر کرے گا، وہ کسی سے بھی کام لے لے گا. ایک مومن یہ نہ سمجھے کہ بھئی مومن ہی صرف جو ہے دین کا کام کر سکتا ہے. بہت سی جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے غیروں سے بھی دین کا کام لیا ہے میرے بھائی. آج آپ دیکھیے اس مدرسے، اس مسجد میں آپ لوگ بیٹھے ہیں، یہ مدرسہ چلتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لوگ آ کر اس کے اندر عبادت کرتے ہیں. یہ ایک دین کا کام ہے، اس کے اندر مال لگتا ہے میرے بھائی. اس مسجد کا اور اس مدرسے کے دین کے کام کے لیے ہمارے اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ نان مسلم ہے. زیادہ تر جو ذمہ دار جب موجود رہتے ہیں یہاں پر، جب کام کرنے والے لوگ ہیں وہ غیر مسلم ہیں میرے بھائی. جو اس مسجد کا آڈٹ کرتا ہے وہ جو ہے نان مسلم ہے، اور 1 روپیہ نہیں لیتا بھائی ہمارے سے آڈٹ کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے بھائی. دیکھیے انسان جو ہے، ہم مذہب کا دعویٰ نہیں کرے کہ ہم اچھے اول درجے کے توحید اور اخلاق کے اندر داخل ہے، ایسا نہیں بھائی. اللہ تعالیٰ جس سے چاہے اس سے کام لے لے. وہ دنیا کے دل کے حالات وہی جانتا ہے بھائی. کیا معلوم کب کسی کو پلٹ دیں. ہمارے اندر کوئی بھی ایسی سمجھ نہیں ہے کہ ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ جہنمی ہے، یہ کفار ہے. ہم نہیں کہہ سکتے میرے بھائی. تو بانی کے اوپر بات چل رہی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بانی کو سب سے زیادہ ملتا ہے میرے بھائی. اس کے آگے یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے یہ نہ کسی کو شبہ ہو جائے کہ ہم نے تو چندے کی ابتدا نہیں کی تو ہم کو وہ ثواب نہیں ملے گا. یہ ظاہر ہے کہ بھئی جس نے چندے کی ابتدا کی، جس نے ایک موٹی رقم مسجد کے اندر لگائی اور اس سے جو ہے ایک مسجد کا خاکہ تیار ہو گیا، اس کو تو نیکی ملے گی، وہ بانی ہو گیا. تو اب دوسروں کو یہ شبہ ہو جائے گا کہ ہم کو تو یہ موقع نہیں ملا بھائی، ایک علاقے کے اندر تو ایک ہی مسجد قائم ہو رہی ہے، اب ہم کیا کریں. تو آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما رہے ہیں کہ مجمع میں جب چندہ ہوتا ہے تو ہر ایک دوسرے کے لیے بانی ہوتا ہے. ہر ایک دوسرے کے لیے بانی ہوتا ہے. اس کو دیکھ کو چندہ دیتا ہوا دیکھ کر دوسرا ابھر جاتا ہے میرے بھائی. دوسرے کے اندر بھی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میرے کو بھی دینا چاہیے. تو وہ ہے اس کے لیے بانی ہوا.
محرک ہوا، اس کو ابھارنے والا ہوا. تو بتائیے دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے نیکی پہنچاتا ہے انسان کو. دیکھیں کوئی بھی نیکیوں سے اس کو محروم نہیں رکھا میرے بھائی. اللہ تعالیٰ موقع ڈھونڈتا ہے کہ بھئی ایک بندے کو اس کا نفع دینے کی، ایک بندے کو اس کا جو ہے تحفہ دینے کی، ایک بندے کو اس کا معاوضہ دینے کی، ایک بندے کے درجے کو بلند کرنے کی. اللہ تعالیٰ موقع ڈھونڈتے رہتا ہے میرے بھائی. آج دیکھیے ایک مثال دوں میں آپ کو. اب کیا ہو رہا ہے ادھر بات کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر ایک چندے میں دے رہا ہے اس کو دیکھ کر دوسرا چندہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک اگر چندہ دے رہا ہے اس کو دیکھ کر دوسرا ابھرتا ہے تو وہ اس کے لیے بانی ہو گیا. اب دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال لے لو بھائی. اکثر ہم لوگ جانتے ہیں اس بات کو کہ روڈ پر کھڑے رہ کے بہت سے لوگ جو ہے مال بیچتے رہتے ہیں، بہت سے لوگ مال بیچتے رہتے ہیں. اور وہاں پر یہ بھی ایک بات عام ہے کہ جو دھندا کرتا ہے وہ دو چار اپنے خود کے گراہک ہی کھڑا کر کے رکھتا ہے، گردی بنائے رکھتا ہے. برابر ہے، گردی کرتا ہے کہ وہ گردی دیکھ کر آنے جانے والے لوگ جو ہے متاثر ہو کے شاید اس کا مال اچھا ہے، اس کے لیے لوگ اس کے پاس سے خریدی کر رہے ہیں اور اس کو دیکھ کر دوسرے بھی خریداری کے لیے آ جاتے ہیں میرے بھائی. اکثر ایسا ہوتا ہے. تو یہ بات تو بھائی سامنے ہے آپ کی کہ بھائی ایک کو دیکھ کر دوسرا ابھر جاتا ہے. دکانوں کے اندر جو مال کباڑ میں لگتا ہے اس کو دیکھ کر جو ہے لینے کی خواہش پیدا ہوتی ہے. ارے یہ تو بہت اچھا ہے. ایک اچھا محاورہ ہے کہ جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے. تو میرے بھائی آپ جب وہ لوگوں کو ابھارنے والے بنو گے تو آپ کا بھی مزاج جو ہے آپ کو دیکھ کر پیچھے 2500 لوگوں نے چندہ دیا اس کو دیکھ کر جو ہے آپ بھی اس 2500 لوگوں کے لیے بانی بنے اور جتنی نیکی اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہے اس کے حصے میں سے آپ کو بھی آپ کے حصے میں اس کے حصے میں کم نہیں آئے گی، آپ کے حصے میں بھی اس کے دینے کی نیکیاں پڑھتے رہے گی میرے بھائی. اکثر دیکھتے ہو بھائی مسجد کے اندر یا کہیں بھی کوئی کام ہوتا ہے یا مدرسے کے اندر کوئی سفیر آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں چندے کی کتاب ہوتی ہے، اس کے پاس جو ہے چند ریفرنس ہوتی ہے، کسی نے اس کا سفارش کی ہے، کسی نے اس کے اوپر آتھینٹیکیٹ کیا ہوا ہے اس کو کہ ہاں یہ صحیح ہے. بعض محلے کے یا شہر کے اچھے لوگوں کے خطوط اس کے پاس ہوتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چندے کی بک جب آدمی سامنے رکھتا ہے تو دکھاتا ہے کہ دیکھیے اس نے 1000 دیا، اس نے 5000 دیا، اس نے 10,000 دیا. اور اکثر جو ہے جو چندہ دینے والا ہے وہ بھی دیکھتا ہے آگے پیچھے کر کے. اگر جس کے اندر 10 روپیہ 20 روپیہ 25 روپیہ 50 روپیہ لکھا ہوتا ہے تو آدمی دینے والا بھی اسی اعتبار سے دیتا ہے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے 25 لے لو بھائی 50 لے لو. اگر اس کے اندر 1000 5000 10,000 50,000 لاکھ روپیہ لکھا ہوا ہوتا ہے تو سامنے دینے والا بھی سوچتا ہے کہ بھائی یہ تو بھائی رقم ذرا ہم کو وہ حساب سے دینی پڑے گی. تو وہ چندے کی کتاب بھی جو ہے اس کو دیکھ کر بھی لوگ ابھرتے ہیں بھائی، اس کو دیکھ کر بھی لوگ ابھرتے ہیں. تو یہ دنیا کا نظام بن چکا ہے کہ دوسرے کو دیتا ہوا دیکھ کر ہم کو بھی جو ہے ابھار پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے بھی جو ہے دینا چاہیے بھائی. اور یہ بات اچھی چیز ہے، اس کو برا نہ مانے کسی نے. اس حدیث سے آپ کو اس بات کا خلاصہ آ رہا ہے کہ ایسے کرنا اچھی چیز ہے. اگر 1 دیا 2 دیا 3 دیا 4 دیا تو 5ویں 6ٹھے 7ویں 8ویں سب جگہ پھٹاپٹ اپنا چندہ نکال کر دیں گے بھائی. اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی نیکیاں جو ہے پہنچاتا جا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورج بہت قریب ہو جائے گا، اتنا قریب ہو جائے گا کہ ہمارے اور اس کے درمیان میں صرف 1 مائل کا جو ہے فاصلہ باقی رہے گا میرے بھائی. اب آپ اندازہ لگائیں، آج گرمی کا موسم ہے، ہر مسجد میں آنے والا یہی سوچ کر آیا ہوگا کہ بھئی اے سی چل رہا ہوگا کہ نہیں چل رہا ہوگا، کیا پتہ گرمی میں بیٹھنا پڑے گا یا اس میں بیٹھنا پڑے گا. گھر میں جب جاتا ہے تو وہ یہی سوچتا ہوگا کہ گھر میں جو ہے اے سی لگا ہوا ہے. آج ہمارے اور سورج کے بیچ میں
149 ملین کلومیٹر کا ڈفرنس ہے بھائی. شاید میری گنتی نمبر آگے پیچھے ہو، لیکن 139 ملین کلومیٹر کا ڈفرنس ہے. تب ہمارے اوپر گرمی کی یہ شدت ہے بھائی. جب وہ سورج 1 میل کے ڈسٹنس پہ آ جائے گا تو آپ اندازہ لگائے کیا حال ہوگا ہم لوگوں کا. ہم اندازہ لگائے کہ کیا حال ہوگا بھائی ہمارا. اس وقت میں کہتے ہیں کہ آدمی اپنے اعمال کے اعتبار سے اس کو پسینے آئیں گے. کسی کو ٹخنے تک پسینہ ہوگا، کسی کو گھٹنے تک، کسی کو کندھے تک، اور کئی کا حال تو یہ ہوگا کہ وہ گرمی سے اکڑ جائیں گے بھائی پسینے سے. اور پیر ننگے ہوں گے، جسم ننگا ہوگا. اس دن میں اللہ رب العالمین کے سائے کے علاوہ کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا میرے بھائی. اور وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھائی 7 لوگوں کی گنتی ہے اس کے اندر کہ بھائی 7 لوگوں کو اللہ کا سایہ نصیب ہوگا. اور اس میں سے ایک وہ ہے جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہو اور چھپا کر کرتا ہو. اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں کہ سیدھے ہاتھ نے کیا خرچ کیا. تو میرے بھائی جو یہ خرچ کرنے والی عادت ہے اس کو بڑھاؤ. ایک جگہ پہ میں نے پڑھا ہے چند 5 چیزوں کا فائدہ اٹھاؤ دوسری 5 آنے کے پہلے. پانچ چیزوں کا فائدہ اٹھاؤ دوسرے 5 آنے کے پہلے. اس میں آتا ہے کیا آتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ صحت کا بیماری آنے سے پہلے. دوسرا یہ بھی آتا ہے کہ بھئی زندگی کا موت آنے سے پہلے. تیسرا اس میں یہ آتا ہے، بھئی سادھن سمجھ لو اس بات کو، خالی وقت کا مصروفیت ہونے سے پہلے. آدمی مصروف ہونے سے پہلے جو اس کے پاس خالی وقت ہوتا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ. خالی وقت بار بار نہیں ملے گا میرے بھائی، بہت اہم بات ہے یہ. صحت کا بیماری سے پہلے، زندگی کا موت کے پہلے، خالی وقت مصروفیت سے پہلے. اس میں ایک یہ بھی آ رہا ہے کہ مالدار غریبی ہونے سے پہلے، اس کا غریب ہونے سے پہلے. جب تمہارے پاس مال ہے تو اس کا فائدہ اٹھاؤ میرے بھائی. اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنی آخرت کو سنوارو اس سے پہلے کہ آپ غریب ہو جائیں. اور کسی نے خوب کہا ہے میرے بھائی کہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، خرچ کرتے رہنے سے کوئی غریب نہیں ہوتا. بھائی آج کسی کو بھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کوئی غریب نہیں ہوتا میرے بھائی. تو یہ آپ کو مالدار رہنے کا ایک بہترین فارمولا ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ. جو مال بچا کے رکھتا ہے وہ جو ہے غریب ہو جاتا ہے، معذور ہو جاتا ہے، پیسوں سے جو ہے تنگ ہو جاتا ہے. کنجوسوں کے ساتھ مت رہو بھائی.
جیسے دوسرے کو دیتا ہوا دیکھ کر آپ کا دل ابھرتا ہے، ویسے کنجوس کو پیسہ بچاتے ہوئے دیکھ کر بھی آپ کے اندر کا دل جو ہے وہ روکتا ہے پیسے کو کہ ارے پیسہ بچانے کی چیز ہے، بھائی پیسہ تو بچانے کی چیز ہے۔ تو کنجوسوں کے ساتھ مت رہو، ایسے لوگوں کے ساتھ مت رہو جو آپ کو برائی کی طرف ابھارتے ہیں، جو آپ کو سچائی سے روکتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ مت رہو میرے بھائی۔ اپنا مال خرچ کر کے یاد مت رکھو میرے بھائی، یاد مت رکھو، اس دین کے سائے کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو اللہ کے اس قیامت کے دن ہم کو سایہ ملے اللہ رب العالمین کا، اس کا ایک محبت اور اس کی دلچسپی اور اس کی یاد ہمارے دل میں رہے، اس سائے کا احساس رہے کہ اس سائے کا نفع کیا ہوگا، اس کی کتنی اہمیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو سایہ ملے گا، وہ ساتھ میں سے ایک وہ ہے جو دے کر اللہ کے راہ میں خرچ کر بھول جائے، چھپ کر خرچ کریں، الٹے ہاتھ کو پتہ نہ ہو کہ سیدھے ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ آج میرے بھائی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بھائی بہن، ہمارے دوست احباب کے ساتھ ہمارے رشتے ٹوٹنے کا سب میں بڑا کارن یہ ہے کہ ہم نے اگر کوئی مہربانی ان کے ساتھ کی، کوئی ان کی مدد کی، تو وہ مدد اور مہربانی زندگی بھر تک یاد رکھتے ہیں، اور موقع میں ان کو کوستے ہیں، اس بات کو لے کر ان کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں نے تو تیری یہ مدد کی جس کے وجہ سے تو آج یہ حال میں ہے۔ تو یہ کوسنے کی ہماری عادت جو ہے، یہ ہمارے سب کیے کرائے کو میرے بھائی ختم کر دیتی ہے، اور اسی ڈر سے ہمارے قریبی بھائی بہن، ہمارے رشتہ دار ان کی تکلیف کے وقت میں ہمارے پاس مدد کے لیے نہیں آتے ہیں، یہ سوچ کر کے ایک بار ان سے مدد لے لیں تو ہم جو ہے زندگی بھر ان کے غلام ہو جائیں گے۔ کیوں نہیں ایسا ہوتا ہے میرے بھائی کہ ہمارے دل میں یہ محبت اللہ کی جو ہے اور اس کے رسول کی باقی رہے، اور ہم دینے کے بعد زیادہ حق ہمارے رشتہ داروں کا پڑتا ہے میرے بھائی، دینے کا زیادہ حق ہمارے رشتہ دار کا پڑتا ہے۔ کیوں آج ہم لوگ دوسروں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ میں نیکی کمانے کے لیے کوئی میرے کو غریب مل جائے، کوئی لاچار مل جائے، کوئی بیمار مل جائے، کیوں ہم دوسروں کو ڈھونڈتے ہوئے پھرتے ہیں، اور ہمارے گھر والے کیونکہ ہمارے مال کو لینے کے لیے تیار نہیں بھائی۔ ہمارے تکبر اور گھمنڈ وہ ظاہر ہوتا ہے ان کو دینے پر، اس لیے جو ہے وہ ہم سے لینے کے لیے تیار نہیں۔ آج آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا میرے بھائی، آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا، جب مسجد کا کوئی بانی ہے یا مسجد کا کوئی ذمہ دار ہے اس سے پوچھیں، جب مسجد کے تعمیر کی کام ہوتی ہے تو راتوں رات اینٹ خالی کر دی جاتی ہے، راتوں رات سیمنٹ کی گاڑیاں خالی کر دی جاتی ہے، چندے کے ڈبے میں لاکھوں روپیہ لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کہ بھائی اس لیے نہ پتا کسی کو چلے کہ کس نے ڈالا ہے، یہ سوچ کر لوگ جو ہے اندھیرے میں لا کر مدد کر کے جاتے ہیں۔ جائیے ہر بانی سے پوچھے، ہر مسجد کے ذمہ دار سے پوچھے، ہر مدرسے کے ذمہ دار سے پوچھے کہ ایسے حالات ان کی زندگی میں آئے ہیں میرے بھائی۔ آج کیوں نہیں ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان کے گھر میں اگر ان کی بچی کی شادی ہے، ان کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے، وہ قرضدار ہے، تو کیوں نہیں رات کے اندھیرے میں ہم ان کے گھر کے دروازے کے اوپر نوٹیں چھوڑ کر آتے ہیں بھائی؟ کیوں نہیں کرتے ایسا؟ کہیں سنا کسی نے کہ کسی کے دروازے پر جو ہے کسی نے لاکھ روپیہ چھوڑ کر چلا گیا؟ کہیں نہیں ہوتا میرے بھائی، بہت کم ہوگا کہ ہم لوگوں نے ایسا سنا ہوگا کہیں پر۔ ہم انتظار کرتے ہیں، ہمارے دل کا آنا جو ہے ہم کو انتظار کراتا ہے کہ وہ آ کے ہمارے پاس ہاتھ پھیلائے اور ہم پھر اس کی مدد کریں، بنسبت اس کے کہ بھائی ہم بغیر ہاتھ پھیلائے ان کی مدد کریں بھائی۔ یہ تقویٰ ہے، یہ اپنے دین کو ابھارنے کا،
آخرت کو سنوارنے کا ایک طریقہ ہے میرے بھائی. بھلے آپ 100 روپیہ دے دے بھائی, کیوں محتاجی رکھتے ہو؟ اگر کہیں جا کر آپ دروازہ کھولتے ہیں اور آپ کے دروازے کے پاس جو ہے لاکھ روپیہ پڑا ہوا نظر آتا ہے تو میرے بھائی کتنی خوشی کا اظہار ہوتا ہے. اگر آپ کے گھر میں کوئی خزانہ کھلتا ہے تو کتنی خوشی کا اظہار ہوتا ہے. او ہو, پھر آدمی وہ نہیں سوچتا ہے کہ یہ کس نے لا کے رکھا ہوگا, کس نے ڈال کے گیا ہوگا. یہ سوچتا ہے کہ یہ جو ہے میرے کو ملا, میرا ہے, یہ میرا ہے, یہ میرا ہے, اور اس کو اپنی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. تو دینے والا وہ بھی اللہ کا بہترین نیک بندہ بنا, اور جس کو وہ پیسہ ملا اس نے بھی اللہ کا بہترین شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے مجھ پر مہربانی کیا, تو نے مجھ پر کتنا بڑا کرم کیا میرے بھائی. آج ہم کو یہ سب کرنے کی ضرورت ہے. معاشرے کے اندر بہت زیادہ جو ہے تنگی کا حال ہے میرے بھائی, بہت زیادہ تنگی کا حال ہے. معاشرہ جو ہے ہر کوئی دکھنے میں تو ظاہر بڑا اچھا نظر آ رہا ہے, لیکن وہ اپنی بچی کی شادی کرنے کے لیے پریشان ہے, اس کے پاس مال نہیں میرے بھائی. اگر کسی کے گھر میں بیٹی ہے تو ہر محلے کے لوگوں میں جا کر اس کی مدد کرنے کی ضرورت ہے, اس کے لیے رشتے ڈھونڈنے کے لیے ضرورت ہے. کوئی نہیں بھائی, آج ہماری شرم بھی تو اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ آج ہماری بچی کے نکاح کے لیے, بچی کے لیے لڑکا مانگنے کے لیے ہم کو شرم آتی ہے میرے بھائی, کہ ہم کیسے لوگوں کے گھر میں جائیں کہ میری بچی کا رشتہ میں کسی سے مانگوں. تو میرے بھائی اس کے پڑوسی, اس کے دوست احباب, اس کے رشتہ دار کی یہ محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے بچی کے لیے, اپنے رشتہ دار کی بچی کے لیے رشتہ ڈھونڈے, کسی سے جا کے طلب کرے کہ بھائی ہمارے گھر میں کوئی لڑکی ہے, آپ اس لڑکی کے لیے نکاح ڈھونڈنے کی, لڑکا ڈھونڈ رہے ہیں ہم, آپ شادی کریں. اور جب اس کی شادی طے ہو جائے تو ہر محلے والوں کی ضرورت ہے کہ اپنے محلے کی بچی کی عزت کی حفاظت فرمائے, اس کے باپ کے اوپر بوجھا آنے سے بچائے, اور اس کے باپ کی مدد کرے مالی اعتبار سے کہ بھئی وہ اپنے بچی کی شادی جو ہے عزت کے ساتھ اس کو رخصت کر سکے. معاشرے کے اندر یہ بہترین طریقہ ہے اپنے معاشرے کو کیسے خوشگوار رکھنے کی. بھائی جو ہمارا فن ہے, جو ہماری حیثیت ہے, اس اعتبار سے ہم کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. تو دیکھیے مال کے لیے تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بانی کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بانی کا کیا نفع ہے. بانی کو زیادہ ملے گا لیکن ہر اس کو بھی ملے گا بھائی. وہ بانی اضافی ہو یا حقیقی ہو, یعنی اس کے وہ ایک حقیقی یعنی بنیاد جس نے حقیقتاً بنیاد رکھی ہے, اضافی لیکن اس بنیاد کے اندر بڑھانے میں جس نے اضافہ کیا اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کو بھی نفع ملے گا. تو میرے بھائی یہ تو مالی اعتبار سے ہو گیا. آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی, ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس پہنا, ہم نے چہرے پہ داڑھی رکھی, سر پہ ٹوپی رکھی. آج جمعہ کی نماز کے لیے ہم جب مسجد کے لیے گھر سے نکلے تو ایک مجمع نظر آ رہا ہے, ہر کوئی مسجد کی طرف جا رہا ہے. بھائی ہم کو دیکھ کر دوسروں کو بھی شوق ہوا ہم بھی مسجد کی طرف جائیں. تو جمعہ کے دن مجمع مسجد میں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ باہر ایک مجمع نظر آتا ہے, اور ماحول میں جو ہے ایک ہر کوئی ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھو گے تو ٹیکسی ڈرائیور کہے گا نماز کے لیے جانا ہے, بھائی نہیں ملوں گا میں. دکاندار کے پاس جاؤ تو دکاندار کہے گا کبھی نماز کے لیے جانا ہے, بند کرنا ہے. یہاں تک کہ میں نے دیکھا یو ایس اے کے اندر ایک دن تھا میں نیو یارک میں, وہاں پہ جمعہ کی نماز کے پہلے ٹیکسیاں سب غائب ہو گئی. زیادہ تر لوگ وہاں پر چلانے والے ٹیکسی جو ہے وہ مومن ہے. جمعہ کی نماز کے وقت لوگ کہتے ہیں گھر سے ہم باہر نہیں نکلتے کیونکہ ٹیکسی نہیں ملتی. بھائی آج دیکھیے اسی طریقے سے آج جمعہ کے اندر ایک مجمع ہمارے یہاں جمع ہوتا ہے, عام دنوں میں نماز میں نہیں رہتا ہے. عید کا مجمع لے لیں, عید میں اور زیادہ مجمع آ جاتا ہے کیونکہ اور زیادہ پبلک گھر سے نکلتی ہے. بھائی تو اس کو دیکھ کر جو ہے ہر کوئی کی شوق ہوتا ہے کہ ہم کو بھی مسجد میں جانے کی ضرورت ہے, ہم بھی مسجد میں جانا چاہیے. تو ایک مومن کو دیکھ کر دوسرا مومن بھی دین کے کام کرنے میں اور جو ہے عبادت کرنے میں اس کا اضافہ ہوتا ہے. تو بھائی جب ہم مومن, ہم لوگ دوسرے کے ایمان کو ابھارنے کی جب ہم ذریعہ بنیں گے تو میرے بھائی اس کی کیا نیکی ملے گی, ہم کو یہ بھی تو سوچیں. بغیر مال خرچ کی ہم کو نیکی مل رہی ہے. ہم نے ہماری فیملی کو لے کر یورپ اور امریکہ کے مختلف شہروں میں ہمارا جانا ہوا.
ایسے ایسے جگہ پہ جانا ہوا جہاں پر ایک بھی مومن نہیں نظر آتا تھا، مسلم نہیں نظر آتا تھا، ہماری گھر کی عورتیں جو ہیں برقعے میں ہوتی، نقاب میں ہوتی، تو ان کو دیکھ کر وہاں کی عورتیں حیران کرتی اور کہتی کہ آپ کیسے گھوم رہی ہو، ہم کو تو بغیر نقاب گھمائے، نقاب لگائے چہرے پر، کم سے کم کپڑے پہن کر ہم کو اطمینان ہوتا ہے، نہیں تو ہم کو حبس سا ہوتا ہے، ہم کو جو ہے گھٹن سی ہوتی ہے، تم اپنے آپ کو کپڑے کے اوپر کپڑا چلائی ہو، جو پیر سے لے کے سر تک اپنے آپ کو ڈھانک کر رکھی ہو، یہاں تک کہ چہرے کو بھی ڈھانک کر رکھی ہو، کیا ہے بھائی، کیا آپ کو پریشانی نہیں ہوتی ہے؟ تو جب اس کو جواب دیا جاتا ہے کہ بھائی میرے اللہ کے لیے، میرے اللہ کا یہ حکم ہے، اس کے لیے میں یہ اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو اس طریقے سے گھما رہی ہوں، تو میرے بھائیوں ایسے گلیوں میں اپنے دین کی پہچان کو لے کر گھومنا یہ بھی تبلیغ دین ہے۔ اور آج ہم لوگ کتنے معذور ہو چکے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے مفت میں دیا ہے، چہرے پہ داڑھی بڑھنا مفت ہے بھائی، کوئی اس کا پیسہ نہیں دینا پڑتا۔ اگر کہا جاتا کسی سے کہ بھائی پیسہ دے رہے، اتنا پیسہ ہوگا تب جا کے چہرے پہ ایک بال آئے گا، تو بتائے کتنی ہم کو پریشانی ہو جاتی۔ اللہ کی طرف سے مفت ہے میرے بھائی۔ لباس، سفید لباس کی کوئی قیمت نہیں۔ آج اگر یہ ہوتا کہ سفید لباس جو ہے بہت زیادہ مہنگا، اس کو پہننے کے لیے ہر آدمی کوشش کرتا، امید لگا کے بیٹھتا کہ میں سفید لباس میں پہن کر گھوموں گا، یہ ہمارے منصب اور ہماری مرضی کے مطابق ہے، اس کے لیے کوئی قیمت نہیں ہے میرے بھائی۔ اپنے لباس کو، سر پہ ٹوپی ڈھانکنا، ٹوپی پہننا، کوئی اس کے لیے قیمت نہیں ہے، ہماری مرضی کے منصب ہے۔ پیروں کے تخنے کے اوپر کپڑا پہننا بھائی یہ ہمارے مرضی کے مطابق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے اس کے اوپر۔ اگر ہم اپنے پہناوے کو اور ہمارے چہرے کو اگر دین اور سنت کے اعتبار سے اگر ہم کو پیش کریں گے اور اس سنت کو دیکھ کر دوسرا اگر اس سنت میں جاگے گا اور دوسرا دین کے اندر ابھرے گا، تو میرے بھائی وہ جو دوسرا آپ کو دیکھ کر ابھر رہا ہے وہ جتنی نیکیاں اس کو اللہ تعالیٰ دے گا، جتنے اس کے پر پیڑھی در پیڑھی اس کے لیے نیکی کا ذریعہ بنیں گے، جتنی جگہوں پر جا کر وہ مسجد اور مدرسے قائم کرے گا میرے بھائی، اس کے حصے کی نیکیوں میں آپ کا بھی حصہ ملتا رہے گا میرے بھائی۔ مفت کا مال ہے، پیسہ نہیں ہے بھائی۔ ادھر دیکھو، کوئی کہے غریب ہوں میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے میں کیا کروں گا، تو بھائی دیکھیے آپ اپنے آپ کو دین کے راہ میں اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے زندگی بتاؤ گے تو مفت میں آپ کو یہ نیکیاں مل رہی ہے بھائی۔ اور ہم کتنے، بمبئی جیسے شہر ہے بھائی، بہت لوگ کہتے ہیں کہ یہ بمبئی والا شہر جو ہے کاروباری شہر ہے، یہاں کے لوگوں کے اندر کاروبار کی بہت زیادہ صلاحیت ہے، یہ روپیے کو 10 روپیہ بنا لیتے ہیں، روپیے کو 100 بنا دیتے ہیں، روپیے کو جو ہے یہ 1000 اور لاکھ بنا دیتے ہیں۔ یہ بمبئی کے لوگوں کی کاروباری صلاحیت کہی جاتی ہے، تو کہاں وہ کاروباری صلاحیت ہماری ختم ہو گئی میرے بھائی؟ یہ جو مفت میں ہم کو کاروبار کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ایک کا جو ہے 100 200 700 اور کیا پتا کتنے خزانے وہ تمہارے لیے کھول کے رکھا ہوا ہے، اگر اس طریقے سے اگر ہم یہ کمانے کی اگر ہمارے اندر صلاحیت نہیں آ رہی ہے تو وہ کیا وجہ ہو گئی ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس کے کرنے سے جو ہے باقی رہ گئے، ہمارے اندر وہ صلاحیت دنیا کے اعتبار سے تو دکھ رہا ہے 1 کا 10 ہو رہا ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے ہم کیوں نہیں اس کی فکر کر رہے ہیں کہ ہم کو 1 کا 700 ملے گا یا 1 کا 1000 ملے گا یا 1 کا 10,000 ملے گا؟ کیوں ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا نہیں ہو رہی میرے بھائی؟ اس کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ آج جیسے دنیا ہی اعتبار سے آپ کو کاروبار کرنے کے لیے آپ کو اکنامکس اور بزنس مینجمنٹ وغیرہ کی اسٹڈیز کرنی پڑتی ہے، جس کے اندر آپ کے اندر جو ہے ورلڈ کے بینیفٹ اٹھانے کے اور دنیا کا نظام کیسے چلتا ہے اس کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے میرے بھائی، اس کے ساتھ ساتھ اپنا وقت اس کے اندر بھی لگا ہے کہ بھئی یہ آخرت جو میرے اصل زندگی ہے اس کو کمانے کے لیے میرے کو کیا زندگی میں میرے کو نفع کرنا ہے، میرے کو کیا سیکھنا ہے، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، وہ بھی سیکھے اور اس سے جو ہے اپنی آخرت جو اصل زندگی ہے، آپ کے دادا پر دادا اگر آپ سوچیں آپ کی نسل کہاں سے چل رہی ہے، تو جب سے زندگی دنیا بنی ہے آدم علیہ السلام سے ہماری نسل آئی ہے میرے بھائی، آج ہماری نسل جس طریقے سے ہمارے پاس پہنچی ہے ہم کو بھی ضرورت ہے کہ ہمارے آنے والی نسل کے اندر ہم اس بنیاد کو ڈالیں اور وہ دین کے کام کو ڈالیں، اور ہمارے آنے والی نسل کو بھی اور پچھلی گئی ہوئی نسل کو بھی اللہ کے جانا ہم ان کے لیے جو ہے جنت کا ذریعہ بنے، نیکی کمانے کا ذریعہ بنے، اور ہماری اگر ہم نے اچھی نسل چھوڑ کر گئے تو ہمارے آنے والی نسل ہمارے لیے بھی جنت کا اور نیکی کمانے کا ذریعہ بنے گی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی ہر جمعہ کے اندر جیسے ایک موقع چندے کی عنوان مضمون پر جو ہے کافی ہفتوں سے بیانات چل رہے ہیں،
تو ہم نے بھی ایک سلسلہ یہاں پہ قائم کیا ہے کہ تعمیر مسجد کہہ کر ہم لوگ مدرسے کے چندہ وصول کرتے ہیں یہاں پر، کہ کیا پتہ موقع نہیں ملتا لوگوں کو چندہ دینے کا، کوئی مانگنے آتا نہیں کہیں کسی کے پاس، تو اس طریقے سے لوگ اپنے مال کو دین کے راہ میں لگانے کا ایک ذریعہ بنیں گے۔ تو وہ چندہ باہر ابھی لوگ کھڑے ہوں گے چندہ وصول کرنے کے لیے، تو چندہ یا تو وہ تعمیر مسجد اسی مسجد کو بڑی کرنے کے لیے کام میں آئے گی، یا اس مسجد کے اندر کوئی کام ہوگا تو اس کام کے اندر لگایا جائے گا، یا تو پھر اگر بڑا کوئی ایک چندہ جمع ہوتا ہے تو ایسی کہیں اور مسجد قائم کرنے کی جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کیا جائے گا۔ تو آپ لوگ جو ہے اس کام کے اندر جو بھی ہے آپ کو دیں اس کے اندر خرچ کریں۔ باہر ہمارے یہاں فقیر کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی ضرورت مند ہے، مانگنے والے کو بھی چندہ دینے کی ضرورت ہے، پچھلے جمعہ میں اس کے اوپر جو ہے بیان ہوا تھا، ان کو بھی آپ چندہ دیں، وہ بھی بڑی آس لگا کر آپ لوگوں کے پاس یہاں مسجد کے باہر آتے ہیں، آپ لوگ ان کو بھی جو ہے اپنے طرف سے خیرات و صدقہ دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ سنتوں سے فارغ ہو جائے، اعلان کر دو، سنتوں سے فارغ ہو جائے۔